روحاں سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکلے ہیں تو ایک مقام آتا ہے صفرا مقام. اس مقام پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو بھیجا اس لشکر کی خبر لائیں جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا. پہلے 2 صحابہ مقام حورا سے خبر لائے تھے کیونکہ وہ دور کا مقام تھا. اب امید یہی تھی کہ قافلہ قریب پہنچایا ہوگا، اس لیے حضرت بسیس بن عمر اور ایک اور صحابی ان کے ساتھ حضرت عدی، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صحابہ کو متعین کیا کہ تم جا کر قافلے کی خبر لو. اب یہ 2 صحابہ بدر میں، چونکہ بدر سے گزرگاہ تھی بدر سے قافلے کی، کیونکہ بدر مدینہ طیبہ سے تھوڑا باہر تھا اور قافلے کی گزرگاہ یہ چھارا جو تھی یہ بدر سے گزر کر جاتی. یہ جو 2 صحابی جن کو جاسوس بنا کر اللہ کے نبی نے روانہ کیا، یہ 2 صحابی جب آگے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بدر کے مقام پر ایک کنواں ہے اور اس کنویں کے نزدیک ایک شخص بیٹھا ہے. اس شخص کا نام مجدی بن عمر ہے اور 2 عورتیں ہیں اس کنویں کے نزدیک. ان میں سے 2 عورتیں جو بیٹھی ہیں ان میں سے ایک عورت دوسری عورت سے کہتی ہے کہ میرا جو قرض تم نے دینا ہے وہ قرض مجھے ادا کرو. تو دوسری جو عورت ہے جس سے قرض کا مطالبہ کر رہی ہے وہ کہتی ہے کہ ابھی قریش کا قافلہ شام سے آ رہا ہے، وہ قافلہ یہاں پڑاؤ کرے گا اور میں اس میں محنت مزدوری کروں گی، اس سے مجھے جو اجرت اور مزدوری حاصل ہوگی اس سے میں تمہارا قرض چکا دوں. اب ان 2 صحابہ نے جب یہ بات سنی تو ان کو معلوم ہو گیا کہ قریش کا قافلہ ابھی آ رہا ہے، ابھی گزرا نہیں. اس سے یہ معلوم ہو، یہ واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے یہ ماجرا عرض کر دیا. اس طرف جو قافلے کے سردار تھے ابو سفیان، وہ بھی انتہائی چوکنا اور مدینہ طیبہ کے جو لشکر اور آپ علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے بارے میں حالات معلوم کرتے آ رہے تھے. جو بھی قافلہ راستے میں ملتا اس سے پوچھتے ان حالات کے بارے میں، چونکہ آپ علیہ السلام نے ایسی فوجی مہمیں شروع کی تھی کہ ان کو سخت خطرہ لاحق تھا. وہ پوچھتے آ رہے تھے. تو راستے میں جب بدر سے کچھ فاصلے پر ان کا قافلہ پہنچا، ابو سفیان خود قافلے سے آگے نکلے اور بدر کے مقام پر آئے. بدر کے مقام پر جب اس کنویں پر پہنچے تو وہاں جب دیکھا کنویں پر ایک وہ مجدی بن عمر ابھی بھی بیٹھا ہے وہ شخص، اس سے انہوں نے حالات دریافت کیے. تو اس نے ان سے کہا کہ میں نے کوئی خلاف واقعہ امر تو نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ 2 شخص آئے تھے یہاں اور انہوں نے یہاں سے مشکیزوں میں پانی بھرا ہے، اپنے اونٹ یہاں ٹیلے کے پاس بٹھائے تھے، مشکیزوں میں پانی بھر کر واپس ہو گئے. اب ابو سفیان کی دور رسی دیکھیں اور عقل مندی دیکھیں، ہیں کفر پر ہی، لیکن اس وقت کے کافروں کو اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صلاحیات سے نوازا تھا کہ ذرا سی بات جو اتنے دور تک پہنچ جاتی ہے، اگر کسی کو سیدھے راستے پر لگاتے تو اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے دنیا کے خزانے جیت سکتے تھے، آخرت کی جنت جیت سکتے تھے. لیکن دیکھیں اب ابو سفیان اس مقام پر آئے ہیں، وہاں اس مجدی بن عمر نے اس سے پوچھا ہے انہوں نے اونٹ کہاں باندھے تھے، اس نے بتایا کہ فلاں ٹیلے کے پاس انہوں نے اونٹ باندھے. اب ابو سفیان خود اس ٹیلے کے پاس آئے، وہاں دیکھا کہ اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں. اس میں سے ایک مینگنی کو اٹھا کر توڑا اور اس مینگنی کے اندر سے کھجور کی گٹلی نکلی اور ابو سفیان کہنے لگے کہ واللہ یہ یثرب کا چارہ ہے. مدینہ طیبہ کا پرانا نام یثرب ہے کہ یہ یثرب کا چارہ ہے، یعنی یثرب سے اونٹوں نے چارہ کھایا ہے تو لہذا یثرب کے لوگ یہاں آئے ہیں. اب ابو سفیان وہاں سے پیچھے لوٹے. ان کا جو قافلہ آ رہا تھا یہ ابھی پہنچا نہیں تھا اس کنویں پر، یہ پیچھے تھا، وہاں سے پیچھے لوٹے اپنے قافلے کے پاس. اب خطرہ لاحق ہو گیا کہ مدینہ طیبہ کے لوگ ان کے راستے میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی اور صحابہ، ان کو قافلے کے تعاقب میں مقابلہ ہوگا. اب ان کو سخت خطرہ لاحق ہوا. انہوں نے ایک شخص کو اجرت پر مقرر کیا، اس کو زمزم غفاری نام ہے، غفار قبیلے کا شخص ہے، زمزم نام ہے اس کا. اس کو انہوں نے اجرت 20 مسقال یا 10 مسقال روایات میں آتا ہے کہ 10 مسقال یعنی سونے کے اس کو دیے اور اس کو اس اجرت پر مقرر کیا کہ تم تیز رفتار سواری اس کو دی کہ مکہ مکرمہ میں جاؤ اور قریش میں جا کر اعلان کرو کہ تمہارا جو قافلہ تجارتی قافلہ شام سے آ رہا ہے، اس قافلے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اس کو لوٹ لیا. اب یہ زمزم غفاری یہاں سے نکلا. یہ جب مدینہ تو یہ مکہ مکرمہ میں ابھی پہنچا نہیں ہے، اس سے پہلے مکہ کے حالات کیا ہیں. ابھی یہ مکہ مکرمہ میں اس سے پہنچنے سے 3 دن قبل آپ علیہ السلام تو ہجرت کر کے آ گئے، لیکن آپ علیہ السلام کے ہاشمیہ خاندان کے کچھ لوگ ابھی مکہ میں ہیں. ان میں آپ علیہ السلام کی ایک پھوپھی ہیں حضرت عاتقہ. انہوں نے ایک خواب دیکھا ہے. وہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک شخص مکہ مکرمہ میں آیا ہے، اونٹ پر سوار ہے اور وادی کے درمیان میں آ کر کھڑا ہوا ہے اور آ کر آواز لگائی ہے کہ اے دھوکہ بازو، اے دھوکے بازو، یا اہل غدر، اے دھوکہ بازو،
تم جلد از جلد 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف پہنچ جاؤ۔ اس نے یہ آواز لگائی وادی کے درمیان، پھر وہ حرم میں داخل ہوا اور کعبہ کے اوپر کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کعبہ کے اوپر اس کا اونٹ کھڑا ہے اور اس پر سوار ہو کر وہ آواز لگا رہا ہے کہ اے دھوکے بازو 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں کی طرف پہنچ جاؤ۔ پھر وہ نکلا یہاں سے، حرم سے نکلا اور جبل ابی قبیس، یہ مکہ مکرمہ کا ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے، اس پہاڑ پر چڑھا اور اس پر چڑھ کر اس نے یہ آواز لگائی۔ پھر وہاں سے ایک باری چٹان کو اس نے نیچے پھینکی، وہ باری چٹان آ کر جب نیچے لگی وہ چٹان پھٹ گئی۔ جب وہ چٹان پھٹی تو اس چٹان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو گئے اور مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں وہ ٹکڑے پڑے۔ اب یہ حضرت عاتقہ ہیں، آپ علیہ السلام کی پھوپھی ہیں، انہوں نے اپنے بھائی حضرت عباس کو یہ خواب بتایا۔ عجیب خواب تھا، ڈراؤنا خواب، خوف بھی طاری ہو گیا، تو حضرت عباس کو بتایا۔ حضرت عباس کو یہ بھی کہا کہ یہ خواب کسی اور کو نہ بتائیں، اپنے راز میں رکھیں۔ تو حضرت عباس کا دوست تھا عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ حضرت عباس کا دوست تھا، تو انہوں نے اس کو بتا دیا۔ تو اس طرح کرتے کرتے ایک بندے نے دوسرے کو بتایا اور اس کو کہا کہ راز میں رکھے، تو ایک ایک رازدار بتاتے بتاتے پورے مکہ میں بات پھیل گئی۔ اگلے دن حضرت عباس جب طواف کے لیے حرم میں گئے تو یہ طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل ایک طرف بیٹھا تھا، مجلس لگائی ہوئی، عتبہ شیبہ مکہ کے سردار بیٹھے تھے اور یہی بات چل رہی تھی، یہی خواب کی بات اس میں چل رہی تھی۔ تو انہوں نے جب سنا، یہ طواف سے فارغ ہوئے تو ابو جہل نے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ تمہارے ایک نبی سے ہم تنگ تھے، اب تمہیں نبیہ بھی آ گئی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نے طعنہ دے کر کہا کہ انہوں نے الیاذ باللہ ان سے ہم تنگ تھے اور ابھی تمہاری عورتوں نے بھی نبوت کے دعوے اور اس طرح کے خواب بیان کرنے شروع کر دیے۔ اس پر اس نے چند باتیں حضرت عباس سے کی۔ حضرت عباس گھر آئے تو وہ بات چلی، گھر والوں نے ملامت کیا کہ اس نے ہماری عورتوں کو اتنا برا بھلا کہا ہے اور آپ چپ چاپ سنتے رہے۔ اب حضرت عباس کہتے ہیں کہ میرا یہ ذہن بن گیا، اگلی دفعہ اگر اس نے اس طرح کی کوئی بات کہی پھر میں اس سے نمٹ ہوں ابو جہل سے۔ اگلے دن پھر جب حرم میں گئے، کچھ تیسرے دن غالباً اس خواب دیکھے ہوئے تیسرے دن کہتے ہیں کہ میں جو ہی حرم میں داخل ہوا تو ابو جہل ایک طرف تھا اور اس نے ابو جہل کو میں نے دیکھا کہ وہ جلدی سے دروازے سے باہر کی طرف بھاگا اور باہر جا کر دیکھا کہ ماجرا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ یہی ابو سفیان نے جس شخص کو بھیجا تھا، زمزم غفاری، مدینہ مکہ مکرمہ میں جا کر اطلاع کرو خبر، یہ شخص مکہ مکرمہ میں آیا ہے اور اس وقت کے رواج کے مطابق اس نے اپنے اونٹنی کی ناک کو کاٹا ہے، ناک کو کاٹا ہے، چیرا ہے اس سے خون بہہ رہا ہے اور کجاوا اس نے الٹا ہے اور اپنی قمیض اس نے پھاڑ دی اور مکہ والوں میں آ کر اعلان کیا ہے کہ قافلہ قافلہ، تم اپنے قافلے کو بتاؤ، مدد 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 کے لیے پہنچو، اور آ کر ابو جہل کو اور ان کو خبر دی ہے کہ تمہارا جو تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے اس پر دعویٰ بول دیا اور اس کو لوٹ لیا۔ بہت مشکل ہے کہ تم اپنے قافلے کو بچا سکو۔